حتى يأتي الله بأمره وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم۔ معزز علماء کرام، صدر مجلس محترم بھائی افتخار بٹ صاحب حفظہ اللہ، گوجرانوالا کے میرے اہل توحید مسلم بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میری مسلم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج ہم آپ کے شہر گوجرانوالا کے علاقہ کنال ویو میں جامع مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے اس مسجد میں ہم جمع ہیں، اور آج کا عنوان ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اور کیسے۔ خاص کر فجر کے ٹائم الحمدللہ آپ کی یہاں اس مسجد میں حاضری خوش آئند بھی ہے اور تعجب خیز بھی۔ عموماً فجر کے وقتوں میں کراچی میں تو میں نے نہیں دیکھا کہ درس ہوتے ہیں 5 منٹ 10 منٹ کے، وہی جو ایک صف 2 صف نمازیوں کی ہوتی ہے، اس میں بھی آدھے اٹھ جاتے ہیں اور آدھے بیٹھے رہتے ہیں۔ جو بیٹھے رہتے ہیں بس 5-7 منٹ ان کو درس دے دیا جاتا ہے، لیکن اتنی بڑی تعداد میں فجر کے درس پہ میں نے لوگ نہیں دیکھے۔ میں آپ کو، انتظامیہ کو اور اس کام کا آغاز کرنے والوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین آپ کا یہ عمل اپنی جناب میں قبول و مقبول فرمائے۔ دوسرا جملہ میں نے عرض کیا کہ یہ تعجب خیز بھی ہے۔ تعجب اس لیے کہ اللہ رب العالمین بھی تو جنت میں داخلے کے لیے طرح طرح کے انعامات اور نعمتوں کا ذکر کرتا ہے کہ تم آؤ، میں تمہیں یہ دوں گا، یہ دوں گا، یہ دوں گا۔ بلکہ اگر اللہ یہ کچھ بھی نہ کہے نا، اللہ نے قرآن میں ایک ایسی بات کہی ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، بس گنوانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ کیا ملے گا؟ فرمایا جس چیز کو تمہارا جی چاہے گا وہ ملے گا۔ گھروں میں بچے ضد کرتے ہیں نا، اور سب کی پسند الگ الگ ہوتی ہے، ماں کو تنگ کرتے ہیں، اور خاص کر بڑے گھروں کے بچے، مجھے تو آج پیزا ہی کھانا ہے، میں ناشتہ نہیں کروں گا، مجھے پیزا چاہیے۔ بیٹا اس ٹائم پیزا نہیں ملتا ہے، دوپہر کو میں ناشتہ نہیں کروں گا، مجھے پیزا چاہیے۔
ابا گاڑی پہ جا کے وہ پیزا کہیں سے بھی ملتا ہوگا نا لے کر آئے بچے کی خوشی کی. دوسرے کی دوسری خواہش ہے, تیسرے کی تیسری خواہش ہے, لیکن ماں باپ اسے پورا کرتے ہیں. اللہ جو والدین سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے, اس نے ایک ہی بات کہہ دی, تمہیں پیزا چاہیے, تمہیں کھیر چاہیے, تمہیں کسٹرڈ چاہیے, تمہیں پڈنگ چاہیے, جو بھی چیز چاہیے تمہیں ملے گی. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی یہی آیت پڑھ رہے تھے. میں چاہتا ہوں تھوڑا سا آپ جاگ بھی جائیں. قرآن کی یہی آیت انہوں نے پڑھی اور تلاوت کی تو ایک گاؤں کا بابا بیٹھا ہوا تھا, حکے کا بڑا شوقین تھا. اس نے پوچھا, شاہ صاحب جنت میں حکا ملے گا؟ انہوں نے کہا, اگر تو حکا پیتے پیتے جنت میں چلا گیا اور تو نے وہاں جا کر حکے کی خواہش کی تو حکا تو تجھے ضرور ملے گا, لیکن وہ جو انگار رکھتے ہیں نا, آگ جس پہ تمباکو کے اوپر, وہ آگ لینے کے لیے تجھے دوزخ میں جانا پڑے گا, کیونکہ جنت میں آگ نہیں ہے. ہم نے تھوڑی سی یعنی انتظامیہ نے یہ کاوش کی, اور اچھی خوبصورت کاوش ہے کہ جی آپ آئیں, ناشتے کی فکر سے آپ بے نیاز ہو جائیں, وہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم آتے ہیں, جنت کی طرف کیوں نہیں آتے؟ وہاں ناشتہ نہیں, ناشتے ہیں. اور جو آپ چاہیں وہ ملے گا. آج آپ تحیہ کر لیں کہ یا اللہ, جس طرح ہم تیرے گھر میں آج صبح سویرے نیند بستر چھوڑ کر آئے جمع ہوئے, ہم تیری جنتوں کے لیے بھی ایسی ہی کوشش کریں گے انشاءاللہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کیوں کی جائے؟ کس تعلق سے کی جائے؟ کس وجہ سے کی جائے؟ سب سے پہلی اور بنیادی بات کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. ہمارا آپ سے محبت کرنا, ایمان لانا, یقین رکھنا, آپ کی باتوں کو دل و جان سے تسلیم کرنا, آپ کی عزت کرنا, آپ کا احترام کرنا. کوئی آپ کی حتیٰ کہ عزت کرنے کی کوشش کرے تو اس کا دفاع کرنا, یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے, اور امت کا فرض ہے کہ یہ حق آپ انہیں دیں. قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی تلاوت کی ہے اور ایک سورہ احزاب سے, اللہ نے انسان کی دکھتی رگوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے 8 چیزیں گنوائیں, اور وہی 8 چیزیں تو اصل دنیا میں دل لگانے کا سبب ہیں. آخرت کی طرف نہ جانے کا سبب بھی وہی 8 چیزیں ہیں کہ وہ ہمیں اتنی پیاری ہو چکی ہیں, اتنی محبوب ہیں ہماری نظر میں, کہ آخرت کا تصور ہمارے دل میں یہ بات بٹھاتا ہے
کہ اگر میں نے آخرت کی فکر کی، آخرت کی تیاری کی، آخرت میں جانے لگا تو یہ مجھے چھوڑنا پڑے گا۔ ظاہر بات ہے جو کچھ آخرت میں ملنے والا ہے وہ دنیا میں نہیں ہے۔ دنیا چھوڑ کے بندہ آخرت میں جائے گا۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ ہاں دنیا کو جنت بنا سکتے لیکن ویسی نہیں جیسے اللہ دینے والا ہے۔ پیسے سے آپ کچھ نہ کچھ کر لیں گے، بستر آپ کا نرم ہو جائے گا، گھر خوبصورت ہو جائے گا، سہولتیں زیادہ ہو جائیں گی، لیکن جو سہولت اللہ دینے والا ہے کہ آپ مرضی کے مالک ہوں گے۔ دنیا میں کوئی بندہ مرضی کا مالک نہیں ہے، وہاں آپ مرضی کے مالک ہو۔ حسرت نہیں ہے، کاش کا لفظ نہیں ہے جنت میں کہ کاش ایسا ہوتا۔ کوئی پھل بھی اگر اوپر لگا ہوا ہے نا، درخت ہے، اونچا ہے، خوبصورت پھل ہے، آپ تختے پہ بیٹھے ہوئے نیچے پلنگ تکیے لگا کے نوابوں کی طرح، چودھریوں کی طرح، سیٹھوں کی طرح، اس لیے کہ اب آپ کا ٹھاٹ باٹ ہے، اور آپ کے اس ٹھاٹ باٹ سے اللہ ناراض بھی نہیں ہو رہا، خوش ہو رہا ہے۔ آپ وہیں دیکھ رہے ہیں تکیے کا سہارا لیے نیم دراز ہیں، دل میں خیال آیا یار پھل تو اتنا خوبصورت ہے مگر اونچا ہے۔ آپ نے کسی سے کچھ نہیں کہا، دل میں خیال آیا۔ جنت کے ہر چیز ریموٹ کنٹرول ہے، اور اس کا لنک آپ کے دل کے تصور سے دے دیا گیا ہے۔ آپ کے دل میں خیال آیا یار یہ تو اتنا اونچا ہے، میں اس کو کیسے کھاؤں گا؟ بس یہ خیال دل میں آنا تھا، وہ ٹہنی جھک کے آپ کے سامنے آ جائے گی۔ آپ پھل کو توڑیں گے، وہ ٹہنی واپس اوپر جائے گی، وہ پھل پھر لگ جائے گا۔ اس لیے کہ جنت میں کوئی چیز کم نہیں ہونی، سجاوٹ، بیوٹی بڑھے گی، کم نہیں ہوگی۔ آپ کی جوانی، آپ کی صحت، دنیا میں تو ہوتا ہے نا کہ بھئی کبھی نزلہ، کبھی زکام، کبھی کھانسی، کبھی ملیریا، کبھی ڈینگی، کبھی بخار، کبھی بیگم ناراض، کبھی بچے ناراض، کبھی ابا بچوں سے ناراض، پریشانیاں ہی پریشانی۔ جنت میں ایسا کچھ بھی نہیں۔ آپ جس عمر میں جنت میں داخل ہوں گے، ساری زندگی آپ کی وہی عمر رہے گی، یعنی عمر آپ کی کنٹرول رہے گی، بڑھے گی نہیں۔ جتنی داڑھی، جتنی مونچھیں لے کر آپ جنت میں داخل ہوں گے، ساری زندگی وہی رہے گی۔ کوئی اور قد آپ کے ماشاءاللہ 60 ہاتھ کے قد ہو جائیں گے، حضرت آدم علیہ السلام کی طرح یہ لمبے۔ اور جب سارے ہی ایک جیسے ہوں گے، کوئی بھی بونا نہیں ہوگا اس میں، تو برا بھی نہیں لگے گا، سب کو اچھا لگے گا۔ اسی وجہ سے آپ کے محلات بھی بہت اونچے ہوں گے۔ یہ 10-12 فٹ کی چھتیں نہیں ہوں گی۔ ظاہر بات ہے جب مالک، گھر کا مالک اتنا بڑا ہوگا تو پھر اس کا گھر بھی تو اسی حساب سے ہوگا نا۔ فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ، 8 چیزیں رب العالمین نے گنوائیں جو دنیا میں ہمیں دل و جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ ہم دنیا میں کماتے ہیں انہی چیزوں کے لیے، راتوں کو جاگتے ہیں انہی چیزوں کے لیے،
محنتیں کرتے ہیں انہی چیزوں کے لیے رب العالمین نے وہ چیزیں گنوائیں، ہماری دکھتی رگوں پہ ہاتھ رکھا۔ اے حبیب انہیں کہہ دیجئے ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم، اگر تمہارے بیٹے، اگر تمہارے ماں باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی بند اور تمہاری بیویاں، وعشیرتکم اور تمہارے خیش قبیلے خاندان والے رشتہ دار، نانا ماما تایا پھوپھا خالو، یہ سارے کے سارے وعشیرتکم واموال اقترفتموہا، اور تمہارا وہ سرمایہ، وہ دولت، وہ مال جسے تم محنت سے کماتے ہو۔ محنت سے کمائی ہوئی چیز بندے کو زیادہ محبوب اور عزیز ہوتی ہے۔ تمہارا وہ مال جو تم محنت سے کماتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہاری وہ تجارتیں جن کے مات پڑ جانے پر تم ہمیشہ ڈرتے رہتے ہو کہیں خسارہ نہ ہو جائے، کہیں نقصان نہ ہو جائے، کسی وبال اور مصیبت میں میرا مال ڈوب نہ جائے، تم اس فکر میں لگے رہتے ہو۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو۔ ارے گھر کچے بھی ہوں تو ہر بندے کو دیواروں سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، تمہارے وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، دل و جان سے چاہتے ہو۔ احب الیکم، یہ 8 باتیں گنوانے کے بعد اگلی بات رب العالمین نے فرمائی، یہ 8 کی 8 چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، 8 چیزوں کے مقابلے میں 3 چیزیں رب العالمین لایا۔ یہ 8 کی 8 چیزیں اگر تمہیں اللہ کی ذات سے، اللہ کے رسول کی ذات سے، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، ان 3 چیزوں سے یہ 8 چیزیں اگر تمہیں زیادہ پیاری ہیں، فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کا حکم آ جائے، یعنی یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کا عذاب آ جائے۔ حالانکہ رب العالمین خود کہتا ہے کہ اپنی اولادوں سے پیار کرو، اللہ کے حبیب نے خود فرمایا چھوٹوں سے پیار کیا کرو، بڑوں کی تکریم کیا کرو۔ اولاد بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نعمت ہے، اس کے باوجود رب العالمین نے قرآن میں پھر بھی فرمایا، مال سے متعلق بھی فرمایا کہ مال بھی ایک نعمت ہے، اس لیے کہ یہ تمہاری معیشت کو اونچا لے جانے کا ذریعہ ہے، تمہارے پاؤں پہ کھڑے ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ ماں باپ بھی کہتے ہیں کہ ہم بچے کی شادی جب کریں گے جب اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے والا ہو جائے گا، یعنی جب یہ کمانے والا ہو جائے گا، کچھ 4 پیسے کما کے لائے گا، خود بھی کھائے گا، بیگم کو بھی کھلائے گا۔ لیکن دوسرے مقام پہ رب العالمین ان چیزوں کو نعمتیں قرار دے کر پھر یہ بھی کہتا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، ارے تمہارے مال بھی تمہاری اولادیں بھی فتنہ ہیں، آزمائش ہیں، امتحان کے لیے تمہیں دی گئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے تقابل کیجئے، اولاد سے محبت کیجئے، مگر اللہ اور اس کے رسول سے نہ بڑھنے دیجئے۔
ماں باپ سے محبت کیجئے مگر اللہ اور اس کے رسول سے نہ بڑھنے دیجئے، اپنے بھائیوں سے، اپنی بیویوں سے، اپنے خیش قبیلے سے پیار کیجئے مگر اللہ اور اس کے رسول سے اس محبت کو نہ بڑھنے دیجئے۔ اپنی تجارت سے، اپنی دکان سے، اپنے کارخانے سے، اپنی فیکٹری سے، اپنے ہر ذریعہ معاش سے، جو آپ کی حلال روزی کا ذریعہ جو بھی چیز بن رہی ہے اس سے محبت کیجئے مگر اللہ اور اس کے رسول سے اس محبت کو نہ بڑھنے دیجئے۔ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، جہاں رب العالمین آپ سے آپ کا وقت مانگے، آپ کی جان مانگے، آپ کا جسم مانگے، آپ کا کمایا ہوا سرمایہ مانگے، وہاں آپ اس سے دریغ نہ کریں، فوراً لبیک کہیں، فوراً کہیں الہ العالمین دیا بھی تو نے ہے۔ اور اللہ کریم نے قرآن پاک میں کتنی خوبصورت بات کہی، مومنین کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا مما رزقناہم ينفقون، جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے یہ خرچ کرتے ہیں، اپنا کچھ خرچ نہیں کرتے۔ مما رزقناہم، جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ گویا اللہ رب العالمین کہتا ہے اے میرے بندے، یہ لے 5 لاکھ روپیہ پیسے میں تمہیں دیتا ہوں، حج تو کر کے یا ثواب میں تمہیں دوں گا، پیسہ بھی میرا تو بھی میرا، پیسہ بھی میرا تو میرے پیسے کو اس کام میں خرچ کر، جنت میں تمہیں دوں گا۔ مما رزقناہم ينفقون، اللہ نے قرآن میں ساری باتیں ہمیں کھول کر بتا دی۔ فتربصوا، اگر تم ان چیزوں کو اللہ کی محبت پر، اللہ کے رسول کی محبت پر اور جہاد فی سبیل اللہ پر اگر ان چیزوں کو ترجیح دیتے ہو، تمہاری اولاد آڑے آ جاتی ہے، ماں باپ آڑے آ جاتے ہیں، بیویاں آڑے آ جاتی ہیں، خیش قبیلہ آڑے آ جاتا ہے، تمہاری تجارتیں آڑے آ جاتی ہیں، تمہارے سرمائے آڑے آ جاتے ہیں، تمہارے گھر آڑے آ جاتے ہیں، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ قرآن پاک نے ہر بات کھول کھول کر بتا دی۔ حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بڑی محبت سے پکڑ کر، جیسے دو دوست جاتے ہیں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے، ہاتھ میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے اور چل رہے ہیں، چلتے چلتے حضرت عمر کے دل میں خیال آیا، وہ زبان پر لے آئے۔ وہ سچے اتنے لوگ تھے، جھوٹ نہیں بولتے، سامنے والے کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ نہیں بولتے، جو بات دل میں ہے وہی بات زبان پر ہے۔ منافقت نہیں تھی ان لوگوں، نفاق نہیں تھا، جیسے باہر ہے ویسے اندر ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے چلتے چلتے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ انت حب الی من کل شیء، ہر چیز سے آپ مجھے زیادہ محبوب ہیں، الا من نفسی، سوائے میری جان کے، یعنی میری جان سے آپ زیادہ پیارے نہیں ہیں، لیکن باقی ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں۔ یہاں بھی جھوٹ نہیں بولا، جو بات دل میں تھی وہی کہی، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
دل جیتنے اور دل رکھنے کے لیے یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ میری جان سے بھی آپ زیادہ محبوب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، حتی اکون احب الیک من نفسک، تو جب تک اپنی جان سے بھی مجھ سے زیادہ محبت نہ رکھے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایمان کا کوئی فائدہ نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عرض کی کہ اللہ کے رسول، آج کے بعد میں ہوں یا میری جان یا میری ملکیت میں کچھ بھی، سب کچھ آپ پہ قربان، سب کچھ آپ پہ قربان۔ اور پھر ساری زندگی اس کو ثابت کیا، ساری زندگی اس کو ثابت کیا کہ میں ہر چیز سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ ایک دن سیدنا فاروق اعظم مسجد میں آئے، مسجد صحابہ سے ایسے بھری پڑی ہے، لیکن سارے صحابہ غمگین بیٹھے، اداس بیٹھے، پریشان بیٹھے۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں اداس بیٹھے؟ انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا؟ کہ نہیں مجھے تو نہیں پتا۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری بیویوں کو طلاق دے دی، اپنی ساری بیویوں کو طلاق دے دی۔ اس میں ابو بکر صدیق کی بیٹی بھی حضرت عائشہ شامل تھی، حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ بھی شامل تھی۔ اب ایک بات دیکھیے، مسجد بھری ہوئی کہتی ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، حضرت عمر نے اس بات کو نہیں مانا، اتنی ساری گواہی ہے اور صحابہ کی گواہی ہے، معمولی آدمی کی نہیں، صحابہ کی گواہی۔ کہتے ہیں نہیں مجھے یقین نہیں ہے تمہاری بات۔ فوراً مسجد سے باہر نکلتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جا کے دستک دیتے ہیں۔ بلال باہر آئے، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو عمر آیا ہے، شرف باریابی کا طلبگار ہے، ملنا چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بلال ہو کر آئے، بتایا کہ اللہ کے رسول نے منع فرما دیا ہے، ملنے کی اجازت نہیں ہے، ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہیں کھڑے کھڑے بظاہر مخاطب بلال کو کرتے ہیں، بات بلال سے کر رہے ہیں، آواز کو اونچا کر دیا تاکہ کمرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آواز جائے۔ سنانا رسول اللہ کو مقصود ہے، مخاطب بلال کو کیا ہوا ہے، اور زور زور سے کہہ رہے ہیں بلال اللہ کے رسول کو جا کر کے بتا دو، شاید وہ یہ سمجھے بیٹھے ہوں کہ میں اپنی بیٹی حضرت حفصہ کی سفارش لے کر آیا ہوں گا، اس لیے ملنے نہیں دے رہے۔ اللہ کی قسم آپ مجھے حکم کریں، حفصہ کا سر قلم کر کے آپ کے قدموں میں رکھتا ہوں۔ یعنی جو دعویٰ اس وقت کیا کہ اللہ کے رسول سے کہا مجھے اب ہر چیز سے زیادہ آپ محبوب ہیں، تو زندگی بھر اسے ثابت کیا، اسے ثابت کیا۔ ذرا سا بھی نبی مکرم کی شان میں کوئی جملہ ایسا آ جاتا، کوئی غلط بات سامنے آ جاتی، حضرت فاروق اعظم کی تلوار فوراً بے نیام ہو جاتی۔ اللہ کے رسول اجازت دو میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ اتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے دار ثابت ہوئے زندگی بھر، اور وہ پہرے داری آج بھی ہے الحمدللہ۔ دونوں شیخین
صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ محبتیں تھیں اللہ رب العالمین نے مرنے کے بعد بھی جگہ ان کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دی۔ یہ کتنی سعادت کی بات ہے۔ اور جگہ بھی وہ جس کو اللہ کے حبیب نے اپنی زندگی میں کہا تھا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جو میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جتنی جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ ارے جن کو اللہ نے دنیا میں جنت کے باغیچے میں سلا دیا ہے، بدبخت کون کہہ سکتا ہے کہ آخرت میں وہ جنتوں سے محروم ہوں گے؟ غلیظ لوگ ہیں اور غلیظ عقائد ہیں ان کے۔ قرآن مجید کی سورہ احزاب کی ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کا ادب بتایا، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، قدرتی کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی آواز قدرتی اونچی ہوتی، وہ کسی کے سامنے بالکل قریب سے بھی بات کر رہے ہوں نا تو وہ ایسے بات کرتے ہیں جیسے کوئی ایک فرلانگ دور کھڑے ہوئے بات سے بات کر، آواز اتنی اونچی نکال قدرتی طور۔ ہمارے کراچی میں ایک دوست تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ وہ اکثر، آج کل تو پی ٹی سی ایل کا رواج ختم ہو گیا، پہلے یہی ہوتا تھا، وہ پی ٹی سی ایل پہ فون کرتے، کسی بچے نے بھاگ کے اٹھا لیا گھر میں سے تو وہ آگے بولتے تھے، ہاں ابا ہیں تمہارے گھر میں؟ تو بچہ فون رکھ کے بھاگ کے میرے ابو کوئی فون پہ ہمیں ڈانٹ رہا ہے، کوئی فون پہ ہمیں ڈانٹ رہا ہے۔ وہ ڈانٹ نہیں رہے تھے، ان کی قدرتی آواز ایسی۔ حضرت ثابت بن قیس کی قدرتی آواز اونچی تھی، اور جب قرآن مجید کی یہ آیت اتری نا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے پست رکھا کرو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کیا کیجیے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، نبی سے ایسے بات نہ کیا کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو۔ نبی کے مقام کو، نبی کے رتبے کو سامنے رکھ کر ان سے بات کیا کرو، اپنی آواز ہمیشہ نبی کی آواز سے نیچے رکھا کرو، ورنہ تمہارا کیا نقصان ہوگا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہاری زندگی کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ تک بھی نہیں چلے گا، تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، تمہارے عمل غارت ہو جائیں گے۔ اس آیت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ مجھے کچھ دنوں سے ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہا۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے کتنی محبت کرتے تھے، کتنا خیال رکھتے تھے۔ اگر کوئی نظر نہیں آتا تو فکر مند ہو جاتے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں اجازت ہو تو پتہ کر کے آؤں؟ آپ نے فرمایا جاؤ۔ اس کا گھر کہیں مسجد نبوی کے قریب ہوگا۔ کچھ دیر بعد وہ آ گیا، کہا یا رسول اللہ وہ تو گھر میں مصلی ڈال کے بیٹھا روئے جا رہا۔ کیوں روئے جا رہا؟
بولے میں نے پوچھا ہے تو اس نے بتایا کہ قرآن پاک میں جو کہا ہے کہ تم اپنی آواز نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو ورنہ تمہارے سارے عمل برباد ہو جائیں گے، میں تو اتنے سالوں سے اپنی آواز ہی کو نیچے نہیں کر سکا، میری تو آواز ہی اونچی ہے، میں تو ساری زندگی اونچا بولتا رہا ہوں اور نبی کے سامنے، تو میری تو ساری نیکیاں غارت ہو گئی، میرے پاس کیا بچا، میرے پلے کچھ نہیں رہا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے آ کر بتایا، آپ نے اسے دوبارہ بھیجا، فرمایا ثابت بن قیس کو بلاؤ اور انہیں کہو کہ تو ان میں سے نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین تمہیں تمہاری محبت، اخلاص، ایمان کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ جنتیں دے گا، تو ان میں سے نہیں ہے۔ تو آج کتنے لوگ ہیں جو نبی کے محبت کا دم بھرتے ہیں، نام لیتے ہیں، اور اس حد تک اپنا انگوٹھا چوما، اپنے ہونٹوں سے چوما، اپنی آنکھوں پہ لگا دیا، نبی کی محبت ہے۔ یا آج غالباً 12 ربیع الاول ہے، آج کے دن وہ ادھم، وہ طوفان بدتمیزی برپا ہوگا نبی کے نام۔ پچھلے سال ملتان میں اسی دن، اسی تاریخ کو ایسے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے، جلوس نکالے گئے، ملتان کی کوئی خوبصورت ترین لڑکی ڈھونڈی گئی، اس کے دوپٹہ اتار کے، بال کھلے کر کے، میک اپ کرا کے اسے کسی چیز میں بٹھایا گیا، پھر اس کو سارے شہر میں جلوس کی شکل میں گھمایا گیا۔ کیا ہے یہ؟ حور ہے۔ جس چیز کو دیکھنے سے اللہ کے رسول نے آنکھوں کا زنا قرار دیا، تم اسے جنت کی حور قرار دیتے ہو، اور وہ بھی نبی کے ولادت والے دن پر۔ اب ہم ایسے لوگ کہلاتے ہیں کہ جی نبی کی خوشی نہیں مناتے، نبی کی آمد کی ان کو کوئی خوشی نہیں ہے۔ وہاں بھی لوگ ہیں، یہ جیلس ہوتے ہیں، یہ خوشی نہیں مناتے، ہم خوشی مناتے ہیں۔ اہل حدیث کی محبت میں اور دوسروں کے دعوے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہفتے میں 2 روزے رکھتے ہیں، پیر کے دن رکھتے ہیں اور جمعرات کے دن رکھتے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ ہے، کوئی خاص سبب ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس کی خاص وجہ ہے۔ ہفتے والے دن تو اس لیے، یہ جمعرات والے دن تو اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن ہمارے پورے ہفتے کی ڈائری اللہ کے پاس جاتی ہے۔ یہ ڈائریوں کا بڑا کڑا اور عجیب نظام، دن میں روزانہ 2 ڈائریاں اللہ کے پاس جا رہی ہیں ہماری کارگزاری کی، کیا کمایا، کیا کھایا، کیا پیا، کیا پہنا، کیا کہا، کیا سنا، کہاں گئے، کہاں نہیں گئے، کہاں جانا تھا نہیں گئے، کہاں نہیں جانا تھا چلے گئے، عصر کو اور فجر کو۔ جو فرشتے فجر میں آتے ہیں وہ عصر تک آپ کو نوٹ کرتے ہیں، اور جو عصر کو آتے ہیں وہ مغرب، عشاء اور ساری رات اور پھر فجر تک آپ کو نوٹ کرتے ہیں۔ جب فجر والے فرشتے آتے ہیں عصر والے چلے جاتے ہیں، اور جب عصر والے آتے ہیں تو اس وقت تک فجر والے چلے جاتے ہیں، ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ ایک کرامن کاتبین ہے جو ہمارے کندھوں پہ بیٹھے، ہم جب سے بالغ ہوئے، سمجھدار ہوئے، یہ ہماری ہسٹری لکھ رہے ہیں۔
कुछ भी तो नहीं छोड़ते। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, तुम्हारे मुंह से एक एक लफ्ज़ जो निकल रहा है ना, अल्लाह के ये रिकॉर्ड करने वाले फरिश्ते अपना रिकॉर्डर लेके बैठे हैं, उसे फौरन रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये जब हम मरेंगे ये डायरी उस वक्त जाएगी। एक सालाना डायरी जो शब कद्र में अल्लाह के पास जाती, और क़यामत वाले दिन ये सारी डायरियां टैली होंगी और फिर एक रजिस्टर की शक्ल में इनका इंदराज हो रहा है, जो क़यामत वाले दिन इन सारी डायरियों की रोशनी में तैयार होने वाला रजिस्टर अल्लाह खोल के हमारे सामने रख देगा। उस वक्त आदमी अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा लिखा हुआ देखेगा। आपने फरमाया हफ्ते पीर का जो जुमरात का जो रोजा है इसलिए रखता हूं कि हफ्तावारी डायरी अल्लाह के पास जाती है, और मैं ये चाहता हूं कि जब मेरी डायरी जाए तो उसमें लिखा हुआ हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज रोजे से हैं, उसमें लिखा हुआ हो कि आज मैं रोजे से हूं। अल्लाह के रसूल पीर का रोजा, आपने फरमाया यौम वुलिदतु फी, इस दिन मैं पैदा हुआ इसलिए ये रोजा रखता हूं। यौम वुलिदतु फी, मैं इस दिन पैदा हूं। अब रसूलुल्लाह सल्लम ने साल भी याद नहीं रखा, रबीउल अव्वल महीना भी याद नहीं रखा, दिन याद रखा जो महीने में कम से कम 4 दफा तो आता है, कभी कभी 5 दफा भी आता है, 4 दफा तो लाजमन आता है। अब जो बात मैं समझाना चाहता हूं आपको, सहाबा किराम को जब इस बात का पता लग गया तो सारे सहाबा ये काम करने लग गए। पीर का रोजा और जुमरात का रोजा, चलो जुमरात का तो समझ में आता है, लेकिन पीर का समझ में नहीं आता, क्योंकि आपने फरमा दिया कि इस दिन मैं पैदा हुआ इसलिए रोजा रखता हूं। तो सारे सहाबा तो पीर को पैदा नहीं हुए थे ना, समझ में आ रही है बात? कोई जुमरात को पैदा हुआ होगा, कोई जुम्मे को, कोई मंगल को, कोई बुध को, लेकिन सहाबा सारे पीर का रोजा रखते, अपनी पैदाइश वाले दिन का नहीं रखते। हालांकि यह भी एक लॉजिक निकाली जा सकती थी कि अल्लाह के रसूल अपनी पैदाइश के दिन पे रोजा रखते हैं तो हम भी अपनी पैदाइश के दिन पे रोजा रखेंगे, ये भी सुन्नत से मुखालिफ नहीं था। लेकिन सहाबा की मोहब्बत नबी से इतनी थी, वो अपनी पैदाइश के दिन को भूल गए कि मेरे नबी ने जो पीर का रोजा रखा है, लिहाजा हम भी पीर ही का रोजा रखें। ये सहाबा की मोहब्बत। फिर आज जो झंडियां ना लगाए, कुमकुमे न लगाए, रंग बिरंगी लाइटें न लगाए, कहते हैं जी इसे नबी की विलादत पर खुशी नहीं हुई, ये गोया इस दिन को ईद का दिन नहीं समझते हैं। मेरे भाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल से साबित कर दिया कि ये दिन ईद का दिन नहीं है। मुझे बताइए, ईद के दिन रोजा रखना जायज है ना जायज है? हलाल है कि हराम है? हराम है। और नबी मुकर्रम ने अपनी पैदाइश वाले दिन रोजा रखा और ईद वाले दिन रोजा रखना हराम है। गोया आप अपनी उम्मत को यह बता दिया कि इसे कुछ भी नाम दो, कम से कम ये ईद का दिन नहीं है, ये ईद का दिन नहीं है। अगर ये ईद का दिन होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा ना रखते।
فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو، وہی کام کرو جو رسول اللہ نے کیے۔ دنیا میں اگر کوئی نیکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دی تو وہ نیکی نہیں، جو کام آپ نے کر لیا وہ گناہ نہیں۔ اللہ کے نبی کی پیروی کرو، آگے مت نکلو۔ پیروی کرنے والے ہمیشہ پیچھے رہا کرتے ہیں، آگے نہیں چلتے۔ نبی کے پیچھے چلو۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرو۔ اسی وجہ سے بدعات دنیا میں پیدا ہوتی ہیں۔ میاں اس میں حرج کیا ہے؟ کر لینے میں برائی کیا ہے؟ مانا کہ صحابہ نے قبر پہ اذان نہیں دی، اگر ہم دے دیں تو اذان ہی تو ہے، کسی کو گالی تو نہیں دی۔ مولوی صاحب کے سامنے تھال رکھا گیا، مولوی صاحب نے ختم شریف پڑھا، وہاں بھی کہتے ہیں حرام ہے۔ ارے کیسے حرام ہے؟ ہم نے تو قرآن پڑھا ہے، قرآن پڑھا ہے، کوئی تورات انجیل یا ہندوؤں کی کوئی کتاب تو نہیں پڑھی۔ قرآن پڑھنے سے وہ چیز کیسے حرام ہو گئی؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، قرآن نے اسے حرام نہیں کیا، نبی سے آگے بڑھنے نے اسے حرام کر دیا۔ تم نبی سے آگے بڑھ رہے ہو، نبی کے سامنے بھی کھانا رکھا جاتا، آپ بسم اللہ پڑھ کر دائیں ہاتھ سے تناول فرماتے، کبھی آپ نے کوئی سورت اس کھانے پر تلاوت نہیں فرمائی۔ آج کتنے لوگ اس میں بہتے چلے گئے، راکیوں نے بھی ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، بوتلوں میں گلاسوں میں یہ پھونک وہ پھونک، یہ ہو جائے تو یہ پڑھ کے پھونکو، وہ ہو جائے تو وہ پڑھ کے پھونکو۔ نبی کریم نے پوری زندگی، پوری کی پوری زندگی کھانے کی کسی چیز پر آپ نے کبھی پڑھ کر کچھ نہیں پھونکا۔ اگر آپ نے دم بھی کیا تو ہمیشہ مریض پر کیا۔ صحابہ بوتلیں لے کر نہیں آیا کرتے تھے، دھاگے لے کر نہیں آیا کرتے تھے۔ آج دنیا میں اہل حدیث کہلانا بڑا آسان ہے، بننا بڑا مشکل ہے، ہونا بڑا مشکل ہے۔ بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ، کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور۔ اس دگلے پن کو چھوڑ دیجئے، اللہ سے سچی محبت کیجئے، رسول اللہ سے سچی محبت کیجئے۔ بلکہ ترمذی میں اللہ کے رسول نے فرمایا، دو چیزوں سے منع فرمایا، نفخ سے بھی اور تنفس سے بھی۔ ایک نفخ، ایک تنفس۔ نفخ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسے پھونک مارتے ہیں کسی چیز میں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہوٹلوں پہ بہت سارے لوگ چائے پی رہے ہوتے ہیں، چائے والے ایک سوسر پرچ بھی دیتے ہیں، کپ بھی دیتے ہیں، تو وہ جلدی کے چکر میں پرچ میں ڈال کے پھر پہلے 2-3 پھونکے مارتے ہیں پھر پیتے۔ یہ شرعاً حرام ہے۔ اس پھونک سے بھی منع کیا، چاہے پڑھی ہوئی ہو چاہے بغیر پڑھی ہو۔ دوسرا تنفس سے، نفس سے منع کیا، نون فیسین، وہ ہے سانس لینا، پھونک فو اور وہ ہا۔ یہ جو سانس لینا ہے، جس طرح بچے آپ نے دیکھا ہوگا پانی پئیں گے نا، اب ظاہر بات ہے وہ پانی پی رہے ہیں، سانس بھی آ رہا ہے، لیکن گلاس نہیں ہٹا رہے، اسی میں سانس لیتے رہیں گے۔ سانس لیں گے، پانی کو روک دیں گے، لیکن گلاس کو نہیں ہٹائیں گے۔
اسی برتن کے اندر ہی سانس لیتے رہے. اللہ کے حبیب نے دونوں چیزوں سے منع فرمایا, تنفس سے بھی اور نفخ سے بھی. تو میرے بھائی, جب اللہ کے رسول کی محبت کا دم بھرتے ہیں تو اس کا تقاضا ہے کہ ہم ویسی محبت کریں جیسے صحابہ کرام نے آپ سے محبت کر کے دکھائی ہے. یہ دوسرا سوال تھا کہ ہم محبت کیسے کریں جیسے صحابہ نے کر کے دکھائی. حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ, یہ کتنی دیر کا ہوتا ہے جی؟ مجھے آپ کی بات پہ یقین نہیں. ہاں جی, 1.25 گھنٹہ یعنی 7:30 تک. کہیں ایسا نہ ہو نا پھر حلوہ نہ ٹھنڈا ہو جائے. یہ بات ہے, پھر مجھے مزہ نہیں آئے گا نا کھانے میں. جی, حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت عمر کے پوتے, حضرت عمر کے ایک بیٹے تھے عبداللہ بن عمر, یہ ان کے بیٹے ہیں حضرت سالم. حضرت عائشہ کے پاس آتے, پوچھتے ہیں امی جان ایک مسئلہ بتاؤ کہ احرام باندھنے سے پہلے جب آدمی غسل کرتا ہے تو اس سے پہلے خوشبو لگا سکتا ہے؟ نہانے سے پہلے, نہانے سے پہلے لگائے خوشبو, پھر نہا لے تو جسم میں تھوڑی تھوڑی اس کے اثرات رہتے ہیں اور خوشبو رہتی ہے. حضرت عائشہ نے کہا ہاں لگا سکتا. انہوں نے کہا حضرت سالم نے کہ میرے ابا یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس سے سختی سے منع کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خوشبو نہیں لگا سکتے غسل سے پہلے, کیونکہ غسل کے بعد اس کی کچھ مہک رہتی ہے, لہذا وہ نہیں لگا سکتا احرام باندھنے والا. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احرام باندھا, احرام سے پہلے آپ نے غسل فرمایا, میں نے اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی. خوشبو لگائی, وہ پھر کہنے لگا امی جان ابا منع کرتے ہیں, عبداللہ منع کرتے ہیں. سیدہ عائشہ نے فرمایا سالم میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتا رہی ہوں اور تو اپنے ابا کا عمل پیش کرتا ہے یا ان کا قول پیش کرتا ہے یا ان کا فتویٰ پیش کرتا ہے. حضرت عائشہ نے صحابی رسول کا فتویٰ رد کیا, کس کے مقابلے میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عمل کے مقابلے. اور یہاں آج دنیا نبی کی حدیث کو رد کرتے ہیں, کس کے مقابلے میں؟ اپنے امام کے قول کے مقابلے. کس قدر ظلم کی بات. صحابہ کا ایمان یہ تھا نبی کی بات آئے تو سب کچھ ختم, سارے جھگڑے سارے اختلافات ختم. ایک صحابی نے رمضان کے مہینے میں بیوی کا بوسہ لیا, بوسہ بھی اپنی بیوی کا لیا جو شرعن حرام نہیں ہے, اپنی بیوی تو حلال ہے, اپنی بیوی کا رمضان میں روزے کی حالت میں بوسہ لی. اب بوسہ لے تو بیٹھا, پھر خیال آیا یار میرا تو روزہ ہے, بیوی کا بھی روزہ ہے, اب پتہ نہیں میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے کہ بچا ہے, فکر لگی ہوئی. اب شرم کی وجہ سے یہ کہتا ہے اپنی بیوی سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا مسئلہ پوچھ کے آ. میں نہیں جاتا ہوں چونکہ مجھے شرم آ رہی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کیسے بولوں گا کہ میں نے بیوی کا بوسہ لے لیا ہے, اور یہ تو بڑے شرم کی بات. تو جا پوچھ کے. بیوی آئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اتفاق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود نہیں تھے, حضرت ام سلمہ موجود تھی. ام سلمہ نے پوچھا کیا بات ہے؟
اس کو ساری بات بتا دی۔ جب ان کو بتا دیا تو حضرت ام سلمہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود روزے کی حالت میں ہمارے بوسے لیا کرتے تھے۔ گویا انہوں نے اس کو جواز کا فتویٰ دے دی۔ یہ جب گھر آئی میاں کو بتایا، میاں نے کہا نہیں، ابھی میرا مقصد حل نہیں ہو، تو نبی کا عمل پوچھ کے آئی ہے نا، لسنا مثل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول کے جیسی تھوڑی ہے۔ ممکن ہے ان کے لیے کوئی خاص ہو، اللہ نے ان کو اجازت دے رکھی ہو، یہ وضاحت کر کے آ کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ نبی کا عمل مل گیا ہے پھر بھی ڈر رہا ہے، کیونکہ لسنا مثل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول کے جیسے نہیں ہیں، یہ پوچھ کے آ کہ امت کے لیے کیا حکم۔ وہ دوبارہ آئے۔ اب اتفاق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، لیکن وہ بھی شرم کی وجہ سے آپ کے پاس نہیں آئے، ام سلمہ کے پاس گئی اور کان میں آہستہ آہستہ بات کر رہی ہے کہ میرے میاں نے کہا کہ دوبارہ پوچھ کے آ کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے، وہ تو نبی کا عمل ہے، ہمارے لیے کیا حکم۔ وہ جو آہستہ آہستہ، جسے کراچی کی اصطلاح میں خسر بسر کہتے ہیں، یا ٹھیٹھ اردو میں اسے کانا پھوسی کہتے ہیں، کہ کسی کے کان میں گفتگو اس انداز میں کرنا کہ دوسرا نہ سن سکے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچنا چاہ رہی ہے کہ ان تک آواز نہ جائے، ام سلمہ کو ساری بات بتانا چاہ رہی ہے۔ نبی مکرم نے دیکھ کر پوچھا ما بال هذه المرأة، اے ام سلمہ اس عورت کا کیا معاملہ ہے، کیا کہتی ہے، کیوں پریشان ہے؟ حضرت ام سلمہ نے کہا اللہ کے رسول اس طرح رمضان ہے اور روزہ ہے اور اس کے میاں نے اس کا بوسہ لے لیا ہے، یہ مسئلہ پوچھنے آئی ہے، روزہ بچا کے گیا۔ آپ نے فرمایا اما اخبر تھے، تو نے ہماری خبر اس کو نہیں دی، ہمارا طریقہ اس کو نہیں بتایا؟ ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ یہ پہلے بھی آئی تھی، میں نے یہی بتایا تھا کہ اللہ کے رسول ایسا کر لیتے ہیں، اس کے خاوند نے دوبارہ بھیجا ہے کہ وہ تو رسول ہیں، ہم تو رسول نہیں ہیں، امتیوں کے لیے کیا ہو۔ فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول غضبناک ہو گئے، غصے میں آ گئے۔ فرمایا تم یہ سمجھتے ہو رسول کی اور امت کی شریعت الگ الگ ہے؟ میرے لیے اللہ الگ حکم دیتا ہے، تمہارے لیے الگ حکم دیتا ہے۔ اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ کے قریبی ہوں، اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور اللہ کے حکم کو فالو کرنے والا ہوں۔ جو بات اترتی ہے پہلے میں عمل کرتا ہوں پھر امت کو بتاتا ہوں۔ مسئلہ حل ہو گئے، واضح ہو گئے۔ لیکن یہاں قول رسول کو یا فعل رسول کو وہ اہمیت، وہ حیثیت نہیں دی جاتی۔ محبت ویسی کرنی چاہیے جیسی اللہ کے رسول سے محبت کرنے کا تقاضا ہے۔ اور وہ کیسا ہے آپ نے اپنے الفاظ میں اس کو یوں بھی بیان فرمایا، ہمارے لوگ تو آپ کی ذات سے پیار کرتے ہیں، آپ کی ذات پہ میں قربان جاؤں۔ ساری رات، یہ جو رات گزری ہے نا، لوگوں نے نعتیں پڑھی، قوالیاں پڑھی، ڈھول ڈھبکے، یہ وہ سب کچھ ہوا۔ ہمارے علماء بھی تعریفیں کرنے پہ آئیں گے، آسمان زمین کے کلابے ملا دیں گے۔ واللیل کا ترجمہ کریں گے نبی کی زلفیں، والضحیٰ کا ترجمہ کریں گے نبی کا مکھڑا، یاسین کا ترجمہ کریں گے نبی کا صحرا، طٰہٰ کا ترجمہ کریں گے نبی کا تاج۔ یہ کس مفسر نے یہ تفسیر کی ہے حروف مقطعات کی؟ یہ کس نے کہا؟
اور پورے قرآن میں اللہ رب العالمین نے ایک مرتبہ بھی نبی کے حلیے کی تعریف نہیں کی، پورے قرآن میں، کہ آپ کا قد لمبا تھا، آپ کا رنگ گورا تھا، آپ کے ہونٹ گلابی تھے، آپ کی ناک کڑی تھی، آپ کی آنکھیں موٹی تھی، آپ کی زلفیں سیاہ تھی۔ پورے قرآن نے آپ کے دانت موتیوں کی طرح چمکتے تھے، پورے قرآن نے کسی ایک چیز کی تعریف نہیں کی، کیونکہ یہ چیز تو اللہ نے خود بنائی ہے نا۔ ہاں، قرآن نے جو تعریف کی ہے وہ نبی کی زندگی کی تعریف کی، کیونکہ زندگی جو آپ نے گزاری ہے، جو آپ کی سیرت النبی کا مطلب ہوتا ہے زندگی گزارنے کا نبوی سلیقہ۔ نبی کریم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا، یہ سیرت ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی قرآن نے تعریف کی ہے جگہ جگہ، نبی کی سیرت کی، نبی کی زندگی کی، اور یہی ہمارے لیے حکم۔ اور اللہ کے رسول نے بھی فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، مجھ سے وہی پیار کرتا ہے جو میری سنت سے پیار کرتا ہے، جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے گویا مجھ سے پیار کیا۔ وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ، مجھ سے محبت کرنے والوں تمہیں یہ فائدہ ہوگا کہ رب العالمین جنتوں میں تمہیں میرا ساتھ نصیب کرے گا۔ اگر آپ کو جنتوں میں اللہ کے رسول کا ساتھ چاہیے، میرے مسلمان بھائیوں، اپنے چہروں کو اللہ کے رسول کی سنت سے سجا لیجئے، اللہ کے رسول کی سنت سے اپنے چہروں کو مزین کیجئے، کیونکہ اللہ کے رسول کا وعدہ ہے من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنتوں سے پیار کرے گا وہی گویا مجھ سے پیار مانا جائے گا۔ اس پیار کا تمہیں یہ فائدہ ہوگا، جنتوں میں میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر چلوں گا۔ صحابہ تڑپا کرتے تھے، اللہ کے رسول دنیا میں روز ہم آپ سے ملتے ہیں، کبھی آپ کو وضو کرواتے ہیں، کبھی آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، آپ کی زیارت ہو جاتی ہے۔ جنتوں میں آپ کا رتبہ بڑا اونچا ہوگا، آپ کا محل بڑا اونچا ہوگا، ہم تو اتنے اونچے نہیں ہوں گے، ہم تو نیچے ہوں گے۔ آپ کو دیکھنے کا دل کرے گا، ملنے کا دل کرے گا، کیسے ملیں گے؟ دیکھو صحابہ کی تمنا، دیکھو آرزو، دیکھو دنیا تو ان کے آگے گویا مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں، آخرت کے مقابلے میں۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنازے میں کھڑے ہوئے، پہلی صف، رسول اللہ نے جنازہ پڑھایا، کسی صحابی کا جنازہ ہے۔ عوف بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے جنازے میں دو کام کیے، دو کام۔ ایک کام تو یہ کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل کی گہرائی سے رو رو کر اس صحابی کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے تھے، میرے دل میں جنازے کے اندر یہ تڑپ پیدا ہو گئی، کاش اس میت کی جگہ میری میت ہوتی۔ حالانکہ زندگی کس کو عزیز نہیں ہے، لیکن اس صحابی نے یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول جس طرح دعائیں کر رہے ہیں نا، یہ بندہ بخشا ہی جائے گا۔ اور آج جنازے دیکھ لو، 2 منٹ 1.5 منٹ مشکل سے لگتا ہے۔ اہل حدیثوں کو تو پھر بھی اللہ نے توفیق دی ہے کچھ دعائیں پڑھنے کی، ان کو تو یہ بھی دعا نہیں ہے، یہ بھی نصیب نہیں ہے۔ 1.5 منٹ میں جنازے ختم ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دوسری چیز، عوف بن مالک کہتے ہیں میں نے جنازے میں کھڑے کھڑے جو دوسرا کام کیا وہ یہ کیا، حفظت من دعائہ، اللہ کے رسول جو دعائیں پڑھ رہے تھے میں نے یاد کر لی۔
اب اس کا کیا مطلب ہے؟ ایمانداری سے بتائیے. اللہ کے رسول جو دعائیں پڑھ رہے تھے میں نے یاد کر لی، اس کا کیا مطلب ہے؟ جی، اللہ کے رسول نماز جنازہ بلند آواز سے پڑھا، وہ سنا ہے تو یاد کیا ہے نا. نبی کی دعاؤں کو سنا ہے تو یاد کیا ہے. حفظت من دعائی. میرے بھائیوں، اپنے جنازے بھی نبی کی سنت اور طریقے کے مطابق کرو. اپنے مردوں کا حق ادا کرو. یہ میت کا حق ہے کہ آپ اسے دعاؤں کے ساتھ رخصت کریں. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر فیلڈ میں اپنی رہنمائی چھوڑی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نبی مکرم کا متبع بنائے، آپ کی سنتوں سے پیار کرنے والا بنائے. اور صحابہ کرام، ہم صحابی تو نہیں بن سکتے لیکن صحابہ کرام جیسے جذبات اللہ رب العالمین ہم میں بھی پیدا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جی، مجنو چلو اگلے سال ہے انشاءاللہ. اس کو کیا کرنا ہے؟ بانٹنا ہے. اچھا، اور اگر کئی لوگ ایک